اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا دل نے اور آپ آواز سنے ہیں پلوشا شین۔ جی تو میرا نام ہے پلوشا شین۔ اس کے 43 پارٹ آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 44 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ ابھی بھی اپنے بابا کے سینے سے لپٹی بیٹھی تھی۔ ریحان محمود نے اسے بالکل نہیں پوچھا تھا وہ اتنے سال کہاں تھی، کس کے پاس تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے وہ بہت بری ٹھوکر کھا کر واپس آئی ہے۔ پرانی باتیں دہرا کر وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ دونوں کو اندر تک دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دوڑ کر ارسلان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ارسلان، مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں، پلیز ایک بار معاف کر دو۔ دیکھو میں پہلے جیسے نہیں رہی، میں بہت بدل گئی ہوں۔ وقت اور حالات نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے اور سب سے بڑا ظلم میں نے خود اپنے ساتھ کیا تھا، جس کی سزا قدرت نے مجھے دے دی تھی۔ اور وقت کی مار تو میں کئی سالوں سے کھا رہی ہوں۔ پلیز مجھے اس اذیت سے چھٹکارا دلا دو۔ تم بھائی ہو نا میرے، پلیز پلیز۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی جو اس نے سہا تھا، مگر جو وہ کہنا چاہتی تھی وہ کہنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اسے جو بہتر لفظ مل رہے تھے وہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہے، اب بس صرف تم سب مجھے معاف کر دو۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر بھائی کا چہرہ قریب سے دیکھا۔ ہم سب نے تمہیں معاف کر دیا، بس تم اور ہمیں وقت کی اس نئی چال کو سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ سب واپس تو لوٹ آئے تھے، مگر ایک دوسرے کو ڈھونڈ کر بھی ڈھونڈنے کی وجہ درکار تھی۔ وہ اس کے سر پر سے ہاتھ ہٹا کر اس سے الگ ہوا۔ مناہل نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ دونوں بہنیں کئی سالوں کی دوریوں کے بعد ایک دوسرے سے گلے لگ کر بہت روئیں۔ وہ کئی سال کی جمع نفرت جو مناہل کے دل میں اپنی ماں اور بہن کو لے کر پڑ رہی تھی، وہ نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ جب رو کر دونوں کے دل کا غبار ذرا سا ہلکا ہوا تو ریحان نے آگے بڑھ کر دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بہن کو کمرے میں لے کر جاؤ، اسے آرام کرنے دو، شام میں فنکشن ہے۔ یوں ہی سارا دن روتے رہو گے تو تیاری کیسے ہوگی؟ کیسا فنکشن ہے بابا جانی؟ محاورہ نے پوچھا۔ لفظ بابا جانی ریحان کو اس کی زبان سے بہت میٹھا لگا تھا۔ وہ ڈیڈی یا ڈیڈ کہا کرتی تھی۔ وہ ان کی پہلی اولاد تھی، انہوں نے اسے بہت پیار سے پالا تھا۔ انہوں نے یہ عرصہ کیسے اس کے چلے جانے کے بعد گزارا تھا وہ جانتے تھے۔ وہ زری سے نفرت کرتے تھے، ان کا گمان تھا، مگر انہوں نے کبھی اپنی بیٹی سے نفرت کرنے کا گمان تک نہ کیا تھا۔ مناہل اور ردا کی منگنی کی رسم ہے بیٹا، انہوں نے بتایا۔ اوہ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اس نے رخسار سے آنسو پوچھے۔ ہاں، آج دن ہی خوشی کا ہے، چلو چل کر آرام کرو تم، ریحان نے مسکرا کے کہا۔ اچھا، کس سے ہو رہی ہے منگنی، بتاؤ مجھے، وہ مناہل سے بولی۔ آپی آپ اندر چلیں نا، بتاتی ہوں، مناہل نے مسکراتے ہوئے بہن کو بازو سے پکڑا اور کمرے کی جانب لے گئی۔ بیٹھو بیٹا، ہمیں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد پھر آپ بھی آرام کر لینا کچھ دیر۔ ان کے کمرے میں جانے کے بعد ریحان محمود جمال سے بولے۔ وہ سب مرد حضرات اب ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ تمہیں محاورہ کہاں ملی جمال، اور کیا تم جانتے تھے وہ میری بہن ہے؟ ارسلان نے جمال کے بیٹھتے ہی پوچھا تھا۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ ریحان نے اپنے بیٹے کو حیرت سے دیکھا۔ جی بابا جانی، یہ میرا یونیورسٹی فیلو ہے اور کلاس فیلو بھی رہا ہے، ارسلان نے بتایا۔ اوہ اچھا، ریحان کو ابھی ہی پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے ہیں۔ شہزیب خاموش تھا، اسے ڈر تھا اب جمال حقیقت کھول کر ان کے سامنے نہ رکھتے، کیونکہ وہ ہر بات سے آگاہ تھا۔ پھر سب کو یہ گلہ رہتا کہ یہ سب کچھ جانتا تھا تو اس نے ان سے کیوں چھپایا؟
ماورا مجھے نیو یارک کے فاطمہ اسلامک سینٹر میں ملی تھی۔ تم میری گزشتہ زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہو، مگر اچانک میں غائب ہو گیا تھا۔ وجہ میرا قلبی سکون تھا، جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مجھے نہیں ملا تھا۔ میں نے ایک دوست کے مشورے پر اسلامک سینٹر جوائن کر لیا۔ مسجد اور نمازوں میں سکون ملا۔ اللہ کا نام بہت بابرکت ہے۔ وہیں مجھے ماورا بھی ملی۔ یہ وہاں اسلامک سینٹر کی ہیڈ کی بیٹی کی حیثیت سے آتی جاتی تھی۔ میں نے جب اسلام کو صحیح سے پرکھنا شروع کیا تو اسلامک سینٹر کے ہیڈ ناصر صاحب نے ہم دونوں کو نکاح پڑھانے کا سوچا۔ ماورا ایک اچھی لڑکی تھی، سب سے بڑھ کر میرے استاد کی بیٹی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہاں کر دی۔ یوں ہمارا نکاح ہوا۔ کچھ ماہ ہم دونوں وہاں رہے۔ نیو یارک میں ہی ماورا کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی تو اس حالات زندگی کے بارے میں بھی آگاہی ہوتی چلی گئی۔ ماورا پاکستان آنا چاہتی تھی، میں بھی یہی چاہتا تھا، لہٰذا پہلی کوشش ہم نے یہی کی اور وہاں سے ڈپورٹ ہو کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے اور ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں آ رہے ہیں۔ یہ کہانی اس کے ذہن نے فوراً ہی گھڑی تھی۔ شہزیب اندر ہی اندر خوش ہوا کہ اس نے ہر بات کیسے پس پردہ رکھ دی ہے۔ وہ ان دونوں کا رازدار تھا۔ اس نے راز کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کیا۔ ریحان محمود کو سن کر تھوڑی تسلی ہوئی کہ اس کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ ارسلان کو بھی اطمینان ہوا۔ ادھر تینوں لڑکیاں کمرے میں پہنچنے میں کئی سالوں کی جمع شدہ کہانیاں ایک دوسرے سے کرنے لگیں۔ وہ تینوں بہت خوش تھی۔ ردا کی امی نے ملازموں کے ساتھ مل کر کھانا تیار کیا۔ آج بہت سالوں بعد وہ سب اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ریحان محمود نے دل میں خوشی کے پھنورا پھوٹ رہا تھا۔ جس طرح کہ مکمل فیملی کا انہوں نے خواب بنا تھا وہ آج پورا ہوا تھا، مگر ایک کمی تھی، وہ زری تھی۔ وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں لڑکیوں نے مل کر برتن سمیٹے۔ مسجد میں ظہر کی اذان ہو گئی تھی۔ پانچوں مرد اکٹھے نماز کے لیے نکل پڑے۔ سب لڑکیوں نے مل کر نماز ادا کی۔ ماورا کمرے میں آرام کرنے سے چلی گئی۔ ردا اور مناہل شام کی تقریب کی تیاری کرنے لگی تھی۔ شام کی خوبصورت تقریب لان میں منعقد ہوئی۔ ردا اور مناہل دونوں کی منگنی کی ڈریسز، میک اپ، جویلری، ہر شے سیم تھی، یہاں تک کہ ان کو پہنائے جانے والی انگوٹھیاں بھی۔ شاپنگ انہوں نے مل کر پلان کی تھی۔ وہ دونوں ہی اس وقت بلا کی حسین لگ رہی تھی، مگر مناہل غضب ڈھا رہی تھی۔ دونوں دوستیں تیار ہو کر آ چکی تھی۔ سرمئی رنگ کے نفیس کا کام مدار فراق دونوں نے پہن رکھا تھا۔ لان میں بنایا گیا سٹیج بھی بہت سمپل تھا۔ اتنے مہمان نہ بلائے گئے تھے سوائے چند رشتہ داروں کے۔ انگوٹھی پہنانے کے لیے جن مہمانوں نے آنا تھا پوری محفل ہی ان کی منتظر تھی، اور مناہل تو شدت سے مضطرب تھی۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ وہ آ چکا تھا جس کے جسم میں مناہل کی جان تھی۔ ہاں، وہ خاور تھا۔ ایکسیڈنٹ کے 2 ماہ بعد وہ ٹھیک ہو کر اپنی ماں کے ساتھ مناہل کے گھر رشتہ لے کر آیا تھا۔ رشتہ اچھا تھا۔ ردا اور اس کی امی بابا نے بھرپور ساتھ دیا۔ ریحان محمود نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی پسند ہے۔ اس کے باوجود وہ خاور سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ رشتہ جلدی طے ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے مقابلے میں امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ وہ پاس ہو کر CS افسر بننے ٹریننگ پر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجا، جو ریحان محمود نے بخوشی قبول کر لیا۔ مگر منگنی کی تقریب نہ ہوئی تھی، اس لیے ردا اور ارسلان کی شادی کا رشتہ ہوا تھا اور منگنی کی بات چلی تو ساتھ ہی ان کا بھی فنکشن کر لینے کی بات بن گئی۔ یوں دونوں دلہنیں منگنی کے لباس زیب تن کیے اپنے ہی دلہوں کے ہاتھوں سے انگوٹھی پہننے کو مضطرب بیٹھی تھی۔ انکل زین اور ان کی فیملی ایمرجنسی میں ایک بار پھر پاکستان آ پہنچے تھے، کیونکہ خاور کی منگنی اور شادی بھی انہیں شرکت کرنی تھی۔ آج مریم نے سیاہ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
اور اپنے آپ کو خاصا خوش ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر دل میں درد کی ٹیسیں بھی سلا رہی تھی۔ یہ درد اتنا تھا جتنا ہاوس سے اس کی زندگی چھین کر اسے ملتا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی، لیکن مناہل نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی کہ اپنے ساتھ ہونے والے کسی معاملے کو خاوس سے ذکر نہ کیا تھا۔ محبت ہر حد تک لے کر جاتی ہے۔ ہر انسان کا محبت کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ شاید مریم کا یہی طریقہ تھا، اس لیے اب جو بیت گیا تھا وہ خاور کے سامنے کہہ کر مریم کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اس کے خاوت سے محبت تھی، وہ اس کی محبت کی قدر کرتی تھی، اس لیے معاف کر کے اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال کے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کر چکی تھی، جس کے لیے مریم ہمیشہ اس کی مشکور تھی۔ ماورا نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر سلیقے سے دوپٹہ کیے جمال کے ساتھ سٹیج پر ایک طرف کو بیٹھ گئی۔ کرنے والوں نے بہت باتیں کی تھی، کہنے والوں نے بہت کچھ کہا تھا، مگر وہ بہت سے کچے پکے راستوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی، تو زندگی سے مطمئن تھی۔ وہ ہر ایک سے مسکرا کر ملتی رہی تھی، بلکہ مسکراہٹ جیسے اس کے چہرے سے چپک گئی تھی، ایک خالص مسکراہٹ اس نے بہت کچھ کھو دینے کے بعد حاصل کر لی تھی۔ دونوں دولہے اس وقت بلیک پینٹ کوٹ میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ تقریب شروع ہو چکی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائی تھیں۔ لان میں چند مہمانوں کی تالیاں گونج سے سما باندھ دیا تھا۔ پھر مناہل اور ردا نے ان دونوں کو انگوٹھیاں پہنائی تھیں، تالیاں پھر سے گونجی تھیں۔ ہلکے پھلکے میوزک اور ہلے گلے کے بعد کھانا کھایا گیا تھا، اور یوں دکھوں بھری اس دوپہر کے بعد ایک خوبصورت شام کا اختتام ہوا۔ سچ ہے، ہر اندھیرے کے بعد ایک سویرا ہے۔ ضبط غم چاہے کتنا بھی گہرا ہو، ہر غم کا کوئی نہ کوئی مرہم ہوتا ہے۔ محبت میں ضبط کے لیے محبت کا مرہم محبت ہی ہوتا ہے۔ 4 سال بعد وہ اپنے پوتے اور نواسی کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ عید کا دن تھا، قبرستان میں لوگوں کی آمد و رفت تو ادھر سے جاری تھی۔ وہ اپنے پوتے اور نواسی کو انگلی سے تھامے ایک قبر کے سرانے جا رکا۔ بابا جانی، یہ کس کی قبر ہے؟ 3 سالہ کوی نے اپنے دادا سے سوال کیا۔ چلو دعا کرو پھر بتاتا ہوں۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دونوں بچوں نے باری باری ہاتھ اوپر کر دیے۔ اپنا بابا جانی کی طرح دعا ختم ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنا منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اب بتائیں نا نانا جانی، کس کی قبر ہے؟ اس بار تو کوئی نام بھی نہیں، اب کی بار مشیل نے پوچھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر باری باری دونوں کے ماتھے پر بوسہ دیا، ان کی انگلیوں سے تھاما اور چل پڑے۔ بچے ابھی بھی جواب کے منتظر تھے۔ کچھ دور جا کر ریحان محمود نے گردن موڑی، اس قبر کو دیکھا اور بولے، بیٹا، کچھ لوگ زندگی میں نامور ہونے کے چکر میں موت بھی بے نام مر جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ہی بدبخت عورت کی قبر ہے جس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے نم آنکھوں سے آنسو چنے۔ دونوں بچوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تھا، وہ دونوں اپنے بابا جانی کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ دور کہیں بے نام زرتاشا بیگم کی روح تڑپی تھی۔ اور اب یہ کہانی یہاں پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں، ایک نئے ناول میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos. اور I hope کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس ناول سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔